جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استحکام پاکستان پارٹی کی تقریب رونمائی ہوئی۔ استحکام پاکستان پارٹی مطلب جہانگیر ترین گروپ، مطلب پاکستان تحریک انصاف سے نکلے ہوئے لوگوں کا گروپ، مطلب جو اگلے الیکشن میں امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ اب اگلا الیکشن آئے گا اور چند سیٹیں ہمیں بھی ملیں گی اور ہم کنگ میکر کا کردار ادا کریں گے۔ ویسے تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ علیم خان صاحب کو بڑی امید ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے، حالانکہ شاید دنیا بھول رہی ہے کہ ہاؤس آف شریف مطلب شریف برادران اور شریف فیملی پنجاب کے حوالے سے بڑی سینٹی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مرکز میں تب ہم اقتدار لیں گے جب ہمارے پاس پنجاب ہوگا، اور ہے بھی ٹھیک بات۔ پنجاب مین آدھا پاکستان، 141 قومی اسمبلی کی نشستوں والا پنجاب جو یہاں سے جیتتا ہے اکثر وہی اسلام آباد میں حکومت بناتا ہے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون پارٹی یا مولانا پارٹی، یہ پارٹیاں ہیں وداؤٹ ووٹ، کوئی ووٹ بینک نہیں رہا ان کا۔ ایک حلقہ ہے جو نون لیگی ہیں، ان کا ایک حلقہ ہے، پیپلز پارٹی کا سندھ میں سیٹیں ہیں، مولانا صاحب کی 2-4 سیٹیں ہوں گی، لیکن ایسی جو ووٹ بینک تھا ان ساروں کا وہ اب نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ ظاہر ہے تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے، اور تحریک انصاف پہ مشکل وقت ہے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی جو عوامی مقبولیت ہے ہر سروے میں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور آخری جو ہمارے پاس ٹیسٹ کیس تھا وہ جو تھا ضمنی انتخابات، اس میں مسلم لیگ نون کو تحریک انصاف نے ان کے گھر اور گڑھ میں ہرایا تھا۔ تو یہ جو کنگز پارٹیاں ہیں، اب کنگز پارٹیاں بن چکی یہ جو پارٹیاں ہیں، ان کو جلسے میں لوگوں کو لانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اب خیر سے پاکستان میں اتنی بے روزگاری، غربت اور مہنگائی ہو گئی ہے کہ رینٹ اے کراؤڈ یا رینٹ اے لوگ اویلیبل ہے۔ اور یہ میں کوئی مذاق میں بات نہیں کر رہا، شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں ہر بندے نے کسی کے پاس 100 بندے ہیں، کسی کے پاس 500 بندے ہیں، کسی کے پاس 1000 بندے ہیں، اور وہ پارٹی سیاسی جماعت سے طے کرتا ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں، پھر وہ بندے گن کے لاتا ہے جلسے میں اور گنواتا ہے کہ دیکھیں میں نے 500 بندے لائے تھے جس کی آپ نے پیمنٹ کی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ ان کو پیمنٹ ملتی ہے اور وہ آگے تقسیم ہوتی ہے۔ رینٹ اے کراؤڈ۔ بے روزگاری اتنی ہے، غربت اتنی، مہنگائی اتنی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا تھا، حالانکہ سندھ میں کیا تھا، اور ایسے ہی کیا تھا کہ گھر کے ڈرائنگ روم سے بیڈ روم تک ایک لانگ مارچ کیا تھا، اور اس لانگ مارچ کے لیے ویڈیوز آئی تھی کہ 2,500 3,000 کا روپے فی بندے کا وعدہ کیا گیا تھا اور ہمیں نہیں ملے ابھی تک۔ پھر آپ نے لاہور میں وہ دیکھا ہوگا کہ جب لاہور میں ضمنی انتخاب ہوا تھا تو منہ چھپا پہ کر قرآن پر حلف لے کر ووٹ دینے کا لوگ وعدہ کر رہے تھے، اور پتہ نہیں 2,500 3,000 پر پرسن بندہ لے رہے تھے پیسے۔ پھر ابھی آپ نے نواز شریف صاحب کا مینار پاکستان والا جلسہ دیکھا، بریانی کی پلیٹ، قیمے والا نان، ہونڈا موٹر سائیکل، اور 5,000 فی بندہ، اور آنے جانے کا کھانا اور آنا جانا مفت، یہ باتیں سامنے آئیں۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جو 100 بندے لائے گا اس کو موٹر سائیکل ملے گا، اور جنت کے سرٹیفکیٹ تک بانٹے گئے، اور مسلم لیگ 2 مہینے لگی رہی ہر باز مال کر بھی 80-90 ہزار لوگ لے کے وہ آ گئی۔ وہ جماعت جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 1.5-2 کروڑ اس کے ووٹر ہیں، اور پنجاب اور لاہور ان کا گڑھ اور گھر ہے، اور لاہور میں جلسہ ہو رہا تھا، اور پورے لاہور میں کوئی کہیں ایکٹیویٹی نہیں تھی سوائے مینار پاکستان پہ۔ اور اس پہ پھر ڈان کی رپورٹ بھی آئی کہ نواز شریف ریلیونٹ نہیں ہیں اس وقت سیاست میں، خاص طور پر نوجوان طبقے میں، اور نوجوانوں کا اس وقت جو فیورٹ سیاستدان ہے وہ ہے عمران خان۔
اب استحکام پاکستان پارٹی، اس دن یہ بھی بتاتا چلوں کہ پرویز خٹک کا جو جلسہ ہوا تھا اس میں جب صحافیوں نے پوچھا کہ کرسیاں خالی کی ہیں کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا نو کومنٹس۔ ظاہر ہے کون آئے گا؟ اور یہ سمپل سی بات ہے، پرویز خٹک کو کے پی میں تحریک انصاف کے لوگ کیوں سننے آئیں گے؟ اور یعنی پرویز خٹک کہاں تھے؟ تحریک انصاف میں تھے، تحریک انصاف سے نکلے مشکل وقت جب ساتھ کھڑے ہونے کی بات تھی اس وقت نکل گئے، تو اب لوگ ان کے جلسوں میں کیوں آئیں گے؟ استحکام پارٹی، میں اکثر کہتا ہوں اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو جہانگیر ترین اپنی سیٹ ہار جائے۔ اور استحکام پارٹی نے خانیوال کی تحصیل جہانیہ میں جلسہ سجایا، اور جو فوٹیج سامنے آئی، جو چیزیں سامنے آئیں، وہ آپ کے سامنے بھی ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں جو فیکٹریوں کے مزدور ہیں یا کام کرنے والے ہیں ان کو لایا جا رہا ہے، کہیں پیسے دیے جا رہے ہیں، کہیں چینی گھی دیا جا رہا ہے، اور یہ ساری فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے۔ الزامات ہیں، اور یہ نہیں کہ میں وہاں موجود تھا اور میں تھا، لیکن یہ سارا سب کچھ سامنے ہے۔ اور ویسے بھی ایک سمپل سی بات ہے، جہانگیر ترین کون سے اتنے پاکستان کے بڑے سیاستدان ہیں کہ وہ ان کے لیے یا وہ بھٹو ہیں یا وہ ایک طرح سے مسلم لیگ نون میں کے حلقوں میں نواز شریف ہیں یا عمران خان ہے کہ ان کے لیے لوگ جوک در جوک ان کو سننے کے لیے آئیں گے۔ وہ عمران خان کے نمبر 2 تھے، پیسہ بیس تاشا تھا، جہاز ان کے تھے اور جوڑ توڑ کے ماہر تھے، ڈرائنگ روم کی سیاست کے بادشاہ ہیں، لیکن جلسے اور پھر پارٹی چلانا اور پھر ان لوگوں پر مشتمل پارٹی جو تحریک انصاف کو چھوڑ کے آئے ہیں، کون آئے گا؟ تو بری طرح ایک طرح سے فلاپ قسم کا جہانیہ کا ان کا پہلا شو رہا، اور منشور انہوں نے وہی دیا ہے کہ جی 50,000 اجرت ہوگی، اور ٹیوب ویل پہ جو کسانوں کو مفت پانی اور بجلی بل نہیں دیے جائیں گے، اور موٹر سائیکل میں 50% کمی پہ پٹرول ڈالا جائے گا۔ ایک نہ ہونے والی باتیں، ایک ملک کا قرض بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور برے حال ہیں، حکومت کے پاس پیسہ کوئی نہیں، اور آگے IMF کا سٹینڈ بائی معاہدہ ہے۔ تو ایک ہوائی باتیں، ہوائی قلعے، کس نے، کون سا جہانگیر ترین نے وزیر اعظم بننا ہے؟ ویسے سمپل سی بات ہے، کون سا انہوں نے پھر اپنا منشور دینا ہے؟ تو وہ تو ایک چلا ہوتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ میں تحریک انصاف میں جو کچھ نہیں کر سکا، اب میں ادھر تیر ماروں گا، مار لیں بھائی۔ تو ساری جماعتیں اس وقت صورتحال، آج کی صورتحال یہ ہے کہ جماعتیں تو موجود ہیں، لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ووٹر نہیں ساتھ۔ ابھی مسلم لیگ نون کے ایک لیگی سے بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا توقع ہے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو؟ انہوں نے کہا بھائی نام بھی نہ لو فیئر اینڈ فری الیکشن کے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو ہمارے ٹوٹل 30 سیٹیں بنتی ہیں قومی اسمبلی کی پنجاب میں، ٹوٹل 30 سیٹیں، اور اگر کوئی ہم الیکشن کی سائنس اس دن لڑا لیں، یعنی لوگوں کو نکالنا ٹریکٹر ٹرالیوں پہ، برادریوں پہ، تھانے کچہریوں پہ، تو 50 ہو جائیں گی 141 میں سے۔ تو میں نے کہا باقی، کہتے ہیں باقی 8-10 کو چھوڑ کر اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو ساری تحریک انصاف کی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کو اس وقت 2-3 چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان اندر ہیں، ڈیفینیٹلی بڑا ڈنٹ ہے، شاہ محمود قریشی بھی اندر ہے، اور مین لیڈرشپ ساری چھوڑ گئی ہے، اور رپوش ہے، مفرور ہے، امیدوار کیسے کھڑے ہوں گے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ وہ ان کو پوری پولیٹیکل جلسوں کی، سیاسی جلسوں کی اجازت ہوگی مہم چلانے کی۔ تیسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر عمران خان نے الیکشن کے قریب جا کر کوئی چیئرمین نامزد نہ کیا تو پھر جو عمران خان کے امیدوار ہوں گے، وہ ظاہر عمران خان نااہل ہیں جیل میں، تو وہ پھر تحریک انصاف وہ آزاد ہو جائیں گے، بلے پہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ تو عمران خان کو یہ بڑا بر وقت ایک چیئرمین نامزد کرنا پڑے گا کہ الیکشن میں جانے کے لیے، اور ورنہ وہ آزاد ہو جائیں گے اور بلے پہ۔ پہلا چیلنج ہے کہ کون چلائے گا مہم تحریک انصاف کی، دوسرا چیلنج ہے کہ ان کو سیاسی سرگرمیوں کی کتنی اجازت ہوتی ہے، تیسرا چیلنج ہے ان کے امیدوار اور بلے پہ الیکشن، اور اس کے بعد چوتھا چیلنج ووٹر کا ہے کہ وہ اس دن نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے۔ تو لیکن اس وقت سکہ راج الوقت میرا محبوب قائد میاں محمد نواز شریف ہے، وہ وزیر اعظم ابھی نہیں بنے، پھر بھی وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ تو بڑا میری توقع کے مطابق فلاپ جلسہ جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوا استحکام پاکستان پارٹی کا۔ کون آئے گا استحکام پاکستان پارٹی؟ یہ پانی کے بلبلے ہیں، اگلا جو ہی منظر بدلے گا
یہ سارے پھر سے یہاں سے اڑ کے کوئی کہیں چلے جائیں گے، کوئی کہیں چلے، یہ وہ زلزلہ آنے سے پہلے اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں، اور یہی ہے 100-200 لوٹے، سیاسی لوٹے، جو ہر بدلتے دور کے ساتھ کسی اور ٹھکانے میں، گھونسلے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ووٹ بینک ہے کوئی نہیں، منشور ہے کوئی نہیں، ویژن ہے کوئی نہیں، پالیسی ہے کوئی نہیں، عوامی حمایت ہے کوئی نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔